اور ہندو کو ہی کیوں صرف قرآن سے اور مسلمانوں سے مسئلہ ہے؟ کرسچن کو کیوں نہیں ہے یہاں پہ؟ اصل میں بہن ساری دنیا سے اسلام کو مسئلہ ہے. آپ کو غلط پڑھایا گیا ہے. آپ کے بیسک جو ایجوکیشن ہے پاکستان کی جہاں سے آپ نے تعلیم حاصل کی ہے وہاں سے اسٹارٹ سے ہی آپ کو غلط نالج دی جاتی ہے. روز پاکستان کے اندر نان مسلمس ہندو اور کرسچنوں کو کس طریقے سے قتل و غارت کیا جاتا ہے ان کا یہ بات کسی سے چھپی نہیں ہے. جی سید اللہ حسن صاحب آواز آ رہی ہے میری؟ جی سر آ رہی ہے. جی آ رہی ہے. آپ تو میرے خیال سے خاتون لگ رہی ہیں. جی جی خاتون ہی ہو. اوکے. آپ مومنہ ہیں بہن؟ جی جی الحمدللہ. چلیں بڑی خوشی کی بات ہے. سب سے پہلے تو آپ کا استقبال ہے. جی شکریہ. جی بتائیں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ مجھے قرآن حدیث کا اتنا علم تو نہیں ہے. میں اسکالر نہیں ہوں اسلامک. میں صرف پڑھتی ہوں جی آہستہ آہستہ. مطلب اتنا مجھے زیادہ علم نہیں ہے. تو قرآن پر جی میں تو آپ کے ساتھ ڈبیٹ نہیں کروں گی کیونکہ میں ابھی اس ہوں لائق نہیں ہوں کہ میں مطلب کسی سے ڈبیٹ کر سکوں قرآن یا حدیث پر، کیونکہ میں بھی پڑھتی ہوں نا. تو ہوں میرا سوال ہے آپ سے سر، کافر جو ہے وہ قرآن میں بھی سب کو کہا گیا ہے، تو پھر کرسچن لوگوں کو یہاں پہ مطلب بہت سارے یہاں پہ مساجد ہے، مسلمان ہے، تو ان لوگوں کو کیوں مطلب قرآن سے اور مسلمانوں سے مطلب کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ اور ہندو کو ہی کیوں صرف قرآن سے اور مسلمانوں سے مسئلہ ہے؟ کرسچن کو ہوں کیوں نہیں ہے؟ یہاں پہ بہت سی مسلمان ہیں، مساجد ہے، قرآن، لیکن صرف ہندوؤں کو ہی کیوں قرآن سے مسئلہ ہے؟ میرا یہی سوال ہے آپ سے. اوکے. جتنا میں آپ کی بات چیت سے میں نے اندازہ لگایا ہے بہن، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جی آپ کا تعلق پاکستان سے ہے، رائٹ؟ جی جی ہاں میں پاکستان سے ہوں. چلیں بڑی بڑی بہترین چیز ہو گئی. آپ لیکن یہ میں کہہ رہی ہیں پاکستان کی بات نہیں کر رہی نا، میں یورپ کے ممالک کی بات کر نہیں رہی ہوں نا. نہ وہ چلے کوئی بات نہیں ہے. جی میں نے تو آپ کا تعارف کے طور پہ پوچھا. آپ کا جو لہجہ ہے بات کرنے کا، گفتگو کرنے جی کا، جی وہ پاکستانی ہے، اس لیے میں نے پوچھا. ہاں ہاں جی جی اصل میں آپ جو یہ کہہ رہی ہیں کہ کیوں کرسچن کو جو ہے وہ مسلمان سے اور اسلام سے مسئلہ نہیں ہے، یہ کیوں غیر قرآن سے مسلموں کو مطلب ہے. مسئلہ نہیں. جی جی تو میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، ہوں دنیا میں کسی کو بھی اسلام سے مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ساری دنیا سے اسلام کو مسئلہ ہے. ہوں اصل میں بہن ساری دنیا سے اسلام کو مسئلہ ہے، اور جب ساری دنیا سے اسلام کو مسئلہ ہوا اور اس نے ساری دنیا کو پریشان کرنا شروع کیا، پھر ساری دنیا کو اسلام سے مسئلہ ہو گیا. ایسا نہیں ہے کہ سناتنیوں کو یا ہندوؤں کو اسلام سے مسئلہ ہے. یہ آپ کو انفارمیشن غلط دی گئی ہے، آپ کو غلط پڑھایا گیا ہے. آپ کے بیسک جو ایجوکیشن ہے پاکستان کی جہاں سے آپ نے تعلیم حاصل کی ہے وہاں سے اسٹارٹ سے ہی آپ کو غلط نالج دی جاتی ہے. کیونکہ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اگر ہندوؤں کو یا ہندوستان کو اسلام سے مسئلہ ہوتا تو اسلام کے ماننے والے اتنی بڑی تعداد میں آج ہندوستان کے اندر نہیں ہوتے. کیونکہ جس وقت مسلمان یعنی کہ عربی لوگوں نے یہاں پر ہندوستان میں آ کر کے حملے کیے اور حکومتیں کی، اس وقت میجورٹی میں یہاں ہندو تھے، لیکن یہ اتنے سیکولر اور اتنے ٹالرنٹ تھے کہ انہوں نے اس کو بھی یہی سمجھا کہ یہ بھی ہمارے دھرم کی طرح ایک دھرم، ایک مذہب ہے. یہ بھی جسے ہم اپنے بھگوان کو مانتے ہیں، پوجتے ہیں، یہ بھی اپنے خدا کو مانتے ہیں، اپنے نبی کو مانتے ہیں. انہوں نے ان کو رہنے کی جگہ دی، اپنے ساتھ ملایا، اپنی مذہب کو فالو کرنے کی اجازت دی. ایون دو آج ہندوستان کے اندر اتنی میجورٹی ہندوؤں کی ہونے کے بعد بھی، اور ایک ایسی پارٹی کی سرکار ہونے کے بعد بھی جس میں جو ٹوٹل جو ہے نان مسلم پارٹی ہے لگ بھگ، اس کے بعد بھی آج بھی ہمارے بھارت کے کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہر ایک انسان کو اس کا ریلیجن پریکٹس کرنے، اس کے مطابق زندگی گزارنے، اس کے حساب سے چلنے کی پوری آزادی ہے. یہ تو بات رہی ہمارے ہندوستان کی جہاں ہندو میجورٹی میں ہے. اب ذرا بات کرتے ہیں آپ کے پاکستان کے متعلق، جس میں آپ نے کلیم کیا ہے کہ کرسچن کو پرابلم نہیں ہے اسلام سے. پر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں میری بہن کہ اسلام کو کرسچن سے کتنی پرابلم ہے؟ حد سے زیادہ. کیونکہ کتنے ہی ایسے کرسچن ہیں جو مجھے میسج کرتے ہیں، مجھے ای میل کرتے ہیں یوروپین کنٹری سے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ جو ہے یہ بتاتے ہیں کہ ہم پاکستانی لوگ ہیں، اور ان کے لہجے سے لگتا ہے کہ جیسے وہ سب شروع میں کال کرتے ہیں. مجھے تو میں ڈر جاتا ہوں کہ بھائی کسی پاکستانی مسلم نے مجھے کال تو نہیں کر دیا کہیں قتل کی دھمکی دینے کے لیے. لیکن وہ بتاتے ہیں کہ بھائی میں کرسچن ہوں، پاکستان سے میرا تعلق ہے، لیکن مجھے اپنا ملک چھوڑنا پڑا کیونکہ وہاں کے لوگ مجھے قتل کرنا چاہتے تھے. آئے دن روز پاکستان کے اندر نان مسلمس، ہندو اور کرسچنوں کو کس طریقے سے قتل و غارت کیا جاتا ہے ان کا، یہ بات کسی سے چھپی نہیں ہے.
ایون خود پاکستان کا سرکاری آنکڑا یہ کہتا ہے کہ ہر سال، ابھی سرکاری آنکڑا بتا رہا ہوں، تعداد اس سے 2-3 گنا زیادہ ہے، ہر سال پاکستان کے اندر 1000 ہندو بچیاں مسلمان بزرگوں سے شادی کر کے اسلام کو ایکسپٹ کرتی ہیں اور اپنے مذہب کو پیچھے چھوڑ دیتی ہیں، اور کنورژن ہوتا ہے ان کا۔ اور جب وہ کورٹ میں جاتے ہیں ان کی فیملی والے، تو کورٹ ان بچوں کو بلا کر کے ان سے گواہی لیتی ہے، جن بچوں کو پہلے ہی یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اگر تم نے کورٹ میں ہمارے خلاف گواہی دی تو تمہارے پورے خاندان کو ہم ختم کر دیں گے، کیونکہ تم لوگ مائنورٹی میں ہو، چھوٹے سے ہو، ہم تمہارا نام و نشان مٹا دیں گے۔ وہ بچہ کہہ دیتی ہے کہ میں نے اپنی مرضی سے ان سے شادی کر کے اسلام کو قبول کیا ہے۔ کوئی بھی آ کے ہماری بچیوں کو 12 13 سال کی بچیوں کو کوئی بھی ہاتھ سے پکڑ کے کڈنیپ کر کے اس کی راتوں رات شادی کروا کے پھر ہمیں دستاویز دیے جاتے ہیں کہ آپ کی بچی 13 سال کی نہیں، آپ کی بچی تو پوری 18 سال کی ہے، اور 40 سال کی 50 سال کے بابا سے اس کو پیار ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ بھاگ کے نکلی ہے اور اس نے اسلام قبول کر کے شادی کر لی ہے۔ یہ حال ہے ہمارا۔ یہ آپ کے پیارے پاکستان کے حالات ہیں کرسچن اور نان مسلم کے متعلق۔ اور ہمارے ہندوستان کے حالات یہ ہیں کہ ہمارے یہاں ایک نان مسلم بہن نپور شرما صرف وہ حدیث بتاتی ہے جو حدیث آپ کی تمام کتابوں کے اندر موجود ہے، سنن نسائی کے اندر، صحیح مسلم کے اندر، صحیح بخاری کے اندر، سنن نبی داؤد کے اندر، مسکات کے اندر۔ حضرت عائشہ reported that messenger of Allah married me when I was 6 year old and consummated the marriage when I was 9 year old۔ بتاتی ہیں خود حضرت عائشہ بتا رہی ہیں کہ آپ جناب رسول اللہ نے مجھ سے شادی کی جب میں 6 سال کی تھی، اور میرے ساتھ ہم بستری کی، یعنی کہ پہلی رات گزاری جب میں 9 سال کی تھی۔ ایک ہمارے یہاں ایک ہندو بہن صرف اتنی ہی بات ٹی وی پر بیٹھ کر کہہ دیتی ہے کہ میں کہہ دوں آپ کے رسول اللہ نے 6 سال کی بچی سے شادی کی، تو اس کے اوپر تمام ہندوستان کے مسلمان روڈ پر نکلتے ہیں، اور ہمارے دیش کا سپریم کورٹ اس کو گلٹی کہتا ہے، اس کو گلٹی کہتا ہے ہمارے دیش کا سپریم کورٹ۔ ہم اپنے دیش کے سپریم کورٹ قانون ویوستھا کا سمان کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، اس کے فیصلے کا ڈیسیژن کا ریسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن یہ ہندوستان کے حالات ہیں جہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہندوؤں کو کیوں پرابلم ہے اسلام سے، جبکہ وہ جج جس نے فیصلہ دیا وہ بھی ہندو تھا، وہ بینچ بھی پوری ہندو تھی، اور وہ سپریم کورٹ کے سارے لائر بھی ہندو تھے۔ ایک آدھ کوئی مسلم رہا ہو تو بات الگ ہے، ہندو کے خلاف فیصلہ دے رہا ہے سچ بولنے پر۔ یہ ہے ہمارے ہندوستانیوں کے، آپ کے مسلمانوں سے اور آپ کے اسلام سے ہیٹ۔